صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہے محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخص بانیان مجالس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ کریم مالک بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام عزاداران امام حسین جو تشریف فرما ہیں اور جو تشریف لا رہے ہیں، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم مالک خالق محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہماری مجالس اعضا، ہمارے جلوس اعضا، مالک سب کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز کو داخلی خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، اس تکفیری گروہ کو نیست و نابود فرما۔ کریم مالک خالق ان خوارج کو عذاب آخرت سے پہلے عذاب دنیا میں معذب فرما۔ کریم اللہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کے لیے التماس کی گئی میرا اللہ انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں پاک پروردگار شہیدان کربلا کے صدقے میں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ کریم مالک جنہیں اولاد دی ہے تربیت اولاد کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، دامن قرآن و اطرت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، سوائے غم آل محمد دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ فرما، علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، دامن علم و علماء سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا مالک بالخصوص جو بے گناہ قید ہیں مومن انہیں رہائی عطا فرما، ایک عزیز جو پردیس میں گرفتار ہیں میرا اللہ انہیں بھی رہائی عطا فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا فانکا انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قبولیت دعا کے لیے ایک بلند صلوات۔ کوشش کریں تھوڑی سی اور بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و اصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة صلوات سارے پڑھو نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ حیدری بآواز بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار عزاداران شہیدان کربلا، میں نے سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اصل میں متفق علیہ جو احادیث ہیں وہ ان کا ذرا حوالہ دینا اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں یار شیعوں کی باتیں، تو یہ وہ حدیث نہیں ہے جو یہ بات کہہ کے انسان اس سے بے اعتنائی کرے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے اور یہ حدیث اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس حدیث مبارک میں سرکار دو عالم نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کا تعارف کروایا ہے۔ اور دوستو یقین کیجئے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان قیامت والے دن خالق کے اس امتحان میں کامیاب ہو۔ جی یہ یونین کونسل کی سیٹ پہ کامیاب ہو جانا یہ کیا ہے مجھے تو نہیں پتہ، یہ کوئی کونسلر کا ہے اور پتہ نہیں وہ چیئرمین اور وائس چیئرمین، یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی جو خدا و رسول کی نگاہ میں کامیابی ہے وہ قیامت کے دن کی کامیابی ہے۔ اور اس حدیث میں سرکار دو عالم نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کا تعارف کروایا ہے۔ توجہ ہوگی سارے حضرات کی؟ سرکار نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت کے دن آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔
تحفہ اثنا عشری، اب جانتے ہیں یہ کتاب تشیع کی رد میں لکھی گئی، ہندوستان میں لکھی گئی تشیع کی رد میں۔ اس کتاب میں صاحب تحفہ اثنا عشری نے بھی سرکار کی اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اقرار کیا ہے کہ سرکار کی یہ سچی حدیث ہے، متواتر حدیث ہے۔ پھر آگے ایک نوٹ لگایا ہے نوٹ یہ لگایا ہے کہ یہ تو سچ ہے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن علی کے شیعہ کامیاب ہیں، لیکن یہ وہ شیعہ نہیں جو خود کو کہلاتے ہیں، وہ ہم ہیں۔ چلو ہم تم کی بات نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہوگا وہی جو علی کا شیعہ بنے گا۔ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ کیا زمانہ آ گیا، کتنی نفرتیں بھر دی گئیں لوگوں کے ذہنوں میں، کتنا زہر بھر دیا گیا مسلمانوں کے ذہنوں میں، اور کتنا ان کے نزدیک لفظ شیعہ کو قابل نفرت بنا دیا گیا۔ اللہ کی ذات جانتی، وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لفظ شیعہ جتنا متبرک اور مبارک اور مقدس لفظ ہے ہی کوئی۔ بولو میرا ساتھ دو تھوڑا سا، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ شیعہ وہ مبارک لفظ ہے، وہ مقدس لفظ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے پیارے خلیل ابراہیم کے لیے استعمال کیا۔ خالق کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک نوح کے شیعوں میں سے تھے ابراہیم۔ اور پھر یہ لفظ اس لیے بھی مقدس اور مبارک ہے کہ سید الانبیاء نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کو بھی لفظ شیعہ ہی سے یاد کیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ قیامت کے دن کون کامیاب ہے؟ یا علی آپ کے شیعہ۔ تو سرکار دو عالم نے جن لفظوں سے قیامت کے دن کی کامیابی کا اعلان کیا ہو، وہ لفظ قابل نفرت نہیں ہے۔ قابل نفرت نہیں ہے۔ پتہ نہیں جب لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی زد کہاں کہاں تک پڑتی ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات جانتی شیعہ کافر ہے، پھر مسلمان ہے کون؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ اور سنیے میری بات، اور سنیے، لفظ امام اور لفظ شیعہ یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ شیعہ بھی عربی کا لفظ ہے اور امام بھی عربی کا۔ عربی میں آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں اور پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ آگے آگے چلنے والا امام کہلاتا ہے عربی میں، ہم اسے پیشوا کہتے ہیں، ہم اسے رہنما کہتے ہیں، ہم اس کو رہبر کہہ لیتے ہیں، اور جو پیچھے پیچھے چلتا ہے عربی میں اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا، اقتداء کرنے والا، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، جب آگے آگے چلنے والا ہے امام اور پیچھے پیچھے چلنے والا ہے شیعہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ جو جس کے آگے چلے وہ اس کا امام، اور جو جس کے پیچھے چلے وہ اس کا شیعہ۔ اور میرے محترم سامعین، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی کا شیعہ تو ہے۔
کسی نہ کسی کی راہ پہ تو چل رہا ہے، کسی کی پیروی تو کر رہا ہے، کسی کے پیچھے تو لگا ہوا ہے۔ دنیا میں ہر بندہ حتیٰ مسلم غیر مسلم ہر بندہ کسی نہ کسی کا شیعہ۔ دنیا میں شیعہ بھی بہت سارے اور دنیا میں امام بھی بہت سارے، امام بھی بہت سارے۔ اللہ رب العزت ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ خالق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آیت مجیدہ ہے۔ خالق فرما رہا ہے ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن ہے، قرآن۔ ایسے امام ہیں، آئمہ امام کی جمع ہے، ایسے آئمہ بھی ہیں جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ جہنم کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ جنت کے وارث تو ہیں حسنین۔ ہاں، جنت پیغمبر اور آل پیغمبر کی ہے، ان کے پاس جنت تو ہے نہیں کہ جنت کی دعوت دیں، پھر جو ان کے پاس ہے اسی کی دعوت دینی ہے نا۔ اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ ہمیں وہ امام چاہیے جو جنت کی طرف بلائیں، اور نہ صرف جنت کی دعوت دیں بلکہ جنت لے جائیں، اور جنت لے جا وہی سکے گا جو جنت کا وارث ہوگا۔ اور سید الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صلوات پڑھو سردار جنت کے ذات پہ بلند آواز۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ بھی قرآن میں ارشاد ہے، کفر کے اماموں کو قتل کر ڈالو۔ معلوم ہوا کفر کے بھی امام ہوتے ہیں، کفر کے بھی امام ہیں۔ دنیا میں امام بھی بہت سارے اور دنیا میں شیعہ بھی بہت سارے۔ سید الانبیاء نے اس حدیث مبارک میں اعلان فرمایا ہے کہ یاد رکھو قیامت کے دن ہر امام کامیاب نہیں اور ہر شیعہ کامیاب نہیں، قیامت کے دن کامیاب امام علی ہے اور شیعہ وہ کامیاب ہے جو علی کا شیعہ ہے۔ شیعوں سے الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ پیغمبر سے جھگڑا کرو جنہوں نے مولا علی کے شیعہ کے علاوہ کسی کو کامیاب کہا ہی نہیں۔ سرکار نے فرما دیا یا علی تیرے شیعہ کامیاب، یا علی تیرے شیعہ کامیاب۔ آگے آگے چلنے والا امام ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چلنے والا شیعہ ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ بھی امام کہلاتا ہے، ایسے ہے نا؟ امام جماعت، امام جمعہ۔ اچھا سنیے، یہ کتنی دیر کا امام ہے؟ 2-4 منٹ کا۔ جتنی دیر نماز انسان پڑھتا ہے اتنی دیر وہ امام ہے۔ جو امام جماعت تو جب تک جماعت ہے اس وقت تک وہ امام ہے، نماز ختم ہو گئی اس کی امامت بھی ختم ہو گئی۔ جز وقت امام ہے نا، تھوڑی دیر کا امام ہے۔ الحمدللہ ہر فرد متوجہ ہے۔ یہ جو 5-7 منٹ کا امام ہے، ہر کسی کو 5-7 منٹ کے لیے بھی امام نہیں بنا سکتے۔ ہر بندہ امام جماعت نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی بھی فقیہ کا رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی فقیہ کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں، امام جماعت کے شرائط ہیں۔ ہر بندہ امام جماعت نہیں بن سکتا، ہر بندہ انتخاب نہیں لڑ سکتا۔
ٹھیک ہے، ہر بندہ مصلی پہ بھی نہیں آ سکتا، یعنی امامت کے لیے، ٹھیک ہے، شرائط ہیں۔ پتہ کیا شرط ہے پیش نماز کی، امام جماعت کی؟ ایک شرط یہ ہے کہ امام جماعت حلال زادہ ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، کتنا پاکیزہ ہے مذہب اہل بیت، کتنا پاکیزہ تعلیمات ہیں مذہب اہل بیت کی۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیو، مذہب اہل بیت میں حرام زادہ 5-7 منٹ کے لیے امام نہیں بن سکتا، حرام زادہ پیش نماز نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے تو حرام زادوں کو صلوات پڑھو محمد العقل تکفی الاشارہ، صلوات پڑھیے بلند آواز۔ امام جماعت کے لیے حلال زادہ ہونا شرط، امام جماعت کے لیے عدالت شرط ہے، عادل ہو۔ اور عادل ہونے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، معاشرے میں اچھی شہرت کا حامل ہو، لوگ کہیں کہ فلاں شریف ہے، اتنا کافی ہے۔ جس بندے کی دیانت اور شرافت کی گواہی لوگ دیں وہ عادل ہے، وہ اعلانیہ گناہ نہ کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غلط کاری نہیں کرتا، داڑھی نہیں منڈواتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اتنا کافی، وہ امام جماعت ہو سکتا ہے۔ البتہ صرف یہ شرط نہیں ہے، قرآن پڑھنا صحیح جانتا ہو، مسائل سے واقف ہو، طہارت نماز کے مسئلے بھی جانتا ہو۔ البتہ پیش نماز کے لیے مجتہد ہونا بھی شرط نہیں۔ میں ایک بات کر نہیں سکا، چوتھا دن ہے آج، چوتھی مجلس ہے۔ اچھا، یہاں مسجد علی مسجد خوبصورت بنی ہوئی ہے، اذان تو شاید میرے آنے سے پہلے ہو جاتی ہے، لیکن جماعت میں نے نہیں دیکھی۔ وہی زور کی میں بات کر رہا ہوں، نہ فجر پہ ہوں نہ مغرب پہ ہوں، میں تو ظہر کی بات کر رہا ہوں۔ نمازی ہیں، میں ہر روز آگے میں یہی نماز پڑھتا ہوں تو سارے لوگ فرادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا ہو اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو جی، پیش نماز بھی ہو، مسجد بھی ہو، سارا کچھ ہو، جماعت نہ ہو جی۔ نہیں، جو بھی ٹائم ہو، میں تو ایک عرض کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم نے سنی ہے، سرکار کی حدیث مبارک ہے، سنو، نماز جماعت 2 بندوں کو بھی ہو جاتی، ایک امام ایک ماموم مقتدی، ٹھیک ہے۔ اکیلا پڑھے نماز کا ثواب کم ہے، 2 پڑھیں ثواب بڑھ جائے گا، 3 پڑھیں ثواب بڑھ جائے گا، بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، سینکڑوں سے ہزاروں رکعت کا ثواب، ہزاروں سے لاکھوں رکعت کا ثواب۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا جس نماز جماعت میں تعداد 10 سے زیادہ 11 ہو جائے گی، پھر خالق فرماتا ہے ملائکہ اس نماز کا ثواب تم لکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے ناقص مطالعے میں سرکار کی 2 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں یہ مضمون آیا ہے کہ سمندر سیاہیاں بن جائیں اور درخت کلمیں بن جائیں اور جن و انس لکھنے والے ہوں اور ملائکہ حساب کرنے والوں کا حساب ہو نہیں سکتا، یا علی مولا کے فضائل کا حساب نہیں ہو سکتا، یا اس نماز کے ثواب کا حساب نہیں ہو۔ کوشش کریں نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، مفت میں نیکیاں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا پاکیزہ ہے مذہب اہل بیت، 5-7 منٹ کے امام کے لیے بھی شرائط ہیں، حلال زادہ ہو، عادل ہو، اس کی قرت ٹھیک ہو۔ ہماری مشکل پتہ کیا ہے؟ قرآن پہ ہم نے کام نہیں کیا،
ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اردو پنجابی میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اردو میں نازل ہوا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا اقرأ القرآن بالحان العرب، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، لہٰذا عربی لہجے میں لحن میں قرآن کو پڑھو۔ اور ہم قرآن پہ دھیان نہیں دیتے۔ ہمارے جو لب و لہجہ ہے نا، ہمارے جو مخرج ہیں پنجابی اردو کے، اس میں سے ہو، سین ہو، سواد ہو، سب کا ایک ہی مخرج ہم ادا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ زوئے ہو، زواد ہو، زال ہو، زے ہو، سب کا ایک ہی مخرج ہم، تے توئے کا ایک ہی مخرج ہم ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ جب الفاظ حروف مختلف ہیں تو ان کے مخرج بھی مختلف ہیں۔ اور خدا را دوستو، میں کل مجھے ایک دوست بتا رہے تھے جی میں وہ بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں، تو وہ سیالکوٹ میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا سالانہ میں تو حیران ہو گیا سن کر، سالانہ 25 لاکھ روپیہ مجھے دینا پڑتا ہے۔ کوئی اس طرح کی کوئی بات تھی؟ لاکھوں روپیہ ڈاکٹر بنانے پر سالانہ دیتا ہے وہ۔ بیٹے کو قرآن پڑھانے کے لیے کبھی اچھے قاری کا بھی انتخاب کیا؟ سید الانبیاء نے کیا فرمایا تھا؟ من حق الولد علی الوالد ان یعلمہ القرآن، سرکار نے فرمایا اولاد کا باپ کی گردن پر جو حق ہے اس میں ایک حق یہ ہے اسے قرآن کی تعلیم تو دے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن مخارج کا پتہ نہیں ہے، لب و لہجے کا پتہ نہیں ہے، الف حمزہ عین میں ہم فرق ہی نہیں کر سکتے، قاف قاف میں فرق ہی نہیں کر سکتے، معانی بدل جاتے ہیں اس۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بات لمبی ہو گئی۔ میرے محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا پاکیزہ ہے آل رسول کا مذہب کہ 5-7 منٹ کا جو امام ہے اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، اور جو دین و دنیا کا امام ہے اس کے لیے عصمت کو شرط قرار دیا۔ امام جماعت کو عادل ہونا چاہیے، امام کائنات کو معصوم ہونا چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوست، وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھیلی پہ چراغ رکھ لو اور دنیا کا کونا کونا چھان مارو، رب کعبہ کی قسم کہیں معصوم امام نہیں ملے گا۔ معصوم امام ملے گا تو آل محمد کے گھرانے میں ملے گا، جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے۔ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ معصوم امام وہی ہوگا جس کی شان میں اللہ نے آیہ تطہیر نازل کی ہو، اور آیہ تطہیر اہل بیت رسول کے سوا کسی کے متعلق نازل نہیں ہوئی۔ لہذا پیغمبر اور آل پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم بھی، انبیاء کے علاوہ، ائمہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اب اگلی بات، یہ جو 5-7 منٹ کا امام ہے، امام جماعت، شریعت اس کی مخالفت کو حرام کہتی ہے۔ کیسے؟ آپ اگر امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر اعمال و افعال میں امام کی مخالفت کریں، امام نے تکبیرۃ الاحرام نہ کہی ہو آپ پہلے کہیں، امام رکوع میں ابھی نہیں گیا آپ رکوع میں بھی پہلے، امام سجدے میں نہیں گیا آپ سجدے میں بھی پہلے، ہر کام امام سے پہلے کریں، بتاؤ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ امام کی اقتداء میں باطل ہے، باطل ہے۔ سبقت البتہ 2 طرح کے، میں مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ ایک ہوتی ہے سبقت لسانی قولی جسے کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے سبقت عملی اور فعلی۔ سبقت لسانی یہ ہے کہ امام سے پہلے سورہ مکمل کر لی، امام سے پہلے ذکر رکوع پڑھ لیا، امام سے پہلے سجدے کا ذکر پڑھ لیا، امام سے پہلے، یہ جو اذکار ہیں جو پڑھنے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر امام سے پہلے آپ پڑھ لیتے ہیں۔
لیکن جو افعال ہیں، ارکان ہیں، اعمال ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ افعال امام سے پہلے بجا نہیں لا سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، تب بھی عمل باطل ہو جائے گا، اور امام سے پیچھے رہنا، بہت پیچھے رہنا، امام سجدے میں چلا گیا، آپ ابھی قیام میں کھڑے رہ گئے، نماز ہو جائے گی؟ باطل ہے۔ امام کی دوسری رکعت اور آپ ابھی پہلی میں کھڑے ہیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ میرے دوستو غور کرنا، شریعت نے جسے 5-7 منٹ کا امام قرار دیا، اس کی مخالفت سے عمل ہو جائے باطل۔ جو دین و دنیا کا امام ہے، اس کی مخالفت کر کے جنت کیسے ملے گی؟ بولو۔ ہاں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں، شیعہ علی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ اگر سعادت اتنی بڑی ہے، اگر شرف اتنا بڑا ہے، تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ توجہ کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو؟ نماز ایک نہیں پڑھنی، روزہ ایک نہیں رکھنا۔ وہ ہمارے قوم میں ایک استاد ہوتے تھے آیت اللہ نور محمدی، وہ نجف میں رہے، تو اس پرانی بات کرتے تھے کہ پاکستان سے، ہندوستان سے جو جاتے تھے لوگ تو کافی عرصہ وہاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سنانے لگے کہ ادھر پاکستان ہندوستان سے اردو زبان کوئی ملنگ گیا ہوا تھا، تو کافی عرصہ نجف میں رہا، یعنی اتنے مہینے رہا کہ وہاں کے طلباء سے وہ مانوس ہو گیا۔ تو فرمانے لگے کہ ہم نے کبھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا وہاں پر، تو ہم اسے کہتے تھے بھائی تو یہاں رہتا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا تھا عادت نہیں ہے۔ اور روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کہتا تھا طاقت نہیں ہے۔ نماز کی عادت نہیں ہے، روزے کی اور شیعہ علی کا۔ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، عبادت، نیکی، تقوی، پرہیزگاری، واجبات کا کچھ پتہ نہیں، شیعہ مولا علی کا۔ عمل کی بات ہو نا، عمل کی، پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ او ہم کہاں اور علی کہاں، یہی کہتے ہیں نا، ہم کہاں اور علی کہاں۔ اور بات جنت کی ہو تو پھر کہتے ہیں جہاں علی وہیں ہم۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ عمل کی، اطاعت کی، پیروی کی بات آئے تو کہتے ہیں جی ہم کہاں اور علی کہاں، اور جنت کی بات ہو تو پھر کہتے ہیں جہاں علی وہیں ہم۔ او بھائی جہاں علی وہیں ہم ہوں گے، اگر دنیا میں بھی علی والا کوئی کام نیکی کریں گے تو توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ عبادتیں دو طرح کی ہیں، عبادتیں، جی مہربانی، عبادتیں دو طرح کی ہیں، مالی عبادتیں بھی ہیں، بدنی عبادتیں بھی ہیں۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، خمس مالی عبادت ہے، صدقات مالی عبادت ہے، نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، حج مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ او شیعو، دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار آئے، بڑے بڑے عابد پیدا ہوئے، لیکن ہر عابد ایک وقت میں ایک عبادت کرتا نظر آیا۔ اللہ نے ہمیں علی جیسا وہ امام عطا کیا جو ایک ایک وقت میں دو عبادتیں کرتے نظر آئے۔ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، زکوٰۃ بھی ادا ہو۔ نماز بھی ادا ہو رہی تھی، زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی تھی۔ میرے محترم سامعین یاد رکھیے، ہم ایک فرق نہیں کر سکے، ہم ایک فرق نہیں کر سکے، وہ پتہ ہے کیا؟
محب اور شیعہ کا فرق سمجھ نہیں سکے۔ محب علی ہونا اور بات ہے شیعہ علی ہونا۔ میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا، دنیا کا ہر باضمیر انسان، ہر غیرت مند انسان مولا علی سے محبت کرتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ممبروں سے ہندو شعراء کا کلام پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ روپ کمار کا تو بڑا معروف ہے، وہ ہندو شاعرہ جو تھی اس کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ سکھ شعراء گزرے ان کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ جی میں عرض کروں کہ خطہ لبنان اور عرب دنیا کے عیسائی شعراء، عیسائی اتنے دیوان لکھے انہوں نے امیر المومنین کی مدح میں اور شان میں۔ جارج جرداق، یہ فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی پچھلے دنوں فوت ہوا ہے، یہ بھی لبنان کا ایک عیسائی ہے۔ اس نے مولا علی علیہ السلام کی صفت عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی، عربی زبان میں 4 جلدوں میں، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی۔ اس نے جب کتاب لکھی نا تو ایک پادری نے جارج سے کہا کہ تو عیسائی ہے، تو حضرت مریم کی کوئی فضیلت لکھتا، تو حضرت عیسیٰ پہ کوئی کتاب لکھتا، عیسائی ہو کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ پہ تو نے کتاب لکھی اور ان کی تعریف کی۔ تو جارج نے کہا کہ میں اصل میں، سنیے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے میں کمالات انسانی، ایک انسان کے کمالات کیا ہو سکتے ہیں، میں تو انسانی کمالات کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ کہتا ہے میں کیا کرتا، عالم امکان میں علی کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ جہاں کمالات یکجا نظر آئے۔ بولا سلامہ عصر حاضر میں موجود ہے، لبنانی عیسائی شاعر ہے وہ، اس کا بڑا کلام ہے مولا علی علیہ السلام کی مدح میں۔ اس کے قصیدے کا مطلع ہے، کہتے ہیں قد جلجل الحق فی المسیح حتی عد من فرط حبہ علویہ۔ وہ عیسائی کہتا ہے علی کی محبت نے میرے سینے میں یوں جوش مارا کہ اب لوگ مجھے مسیحی نہیں کہتے، علی والا کہتے ہیں۔ صرف محبت کی بات نہیں، محبت تو مسلم غیر مسلم سبھی کرتے ہیں۔ آپ نیٹ پہ نہ سرچ کیجئے گا، جو جوان بیٹھے جو یوز کرتے ہیں، غیر مسلموں کی نگاہ میں علی مولا کا جو مقام ہے، وہاں انگریزوں کے اور وہاں کے یہودیوں عیسائیوں کے مشاہیر جو بڑی بڑی اہم شخصیات گزری، پورا چیپٹر نکلے گا اردو میں انہوں نے جو کچھ مولا علی کے بارے میں کہا وہ اردو میں ترجمہ کیا ہوا نیٹ پر موجود ہے، اس کو پڑھیے گا، انسان حیران ہوتا ہے۔ میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم محب اور شیعہ میں فرق نہیں کر سکے، حالانکہ فرق صرف تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے۔ محب کون ہوتا ہے اور شیعہ کون ہوتا ہے، فرق پتہ ہے کیا ہے؟ محبت علی پلس اطاعت علی، نتیجہ شیعہ علی۔ مولا علی کی محبت کے ساتھ مولا امیر کی اطاعت و پیروی اگر شامل ہو جائے تو پھر بندہ بن جاتا ہے شیعہ علی۔ اور اگر اطاعت نہ ہو بس پھر وہی نعرہ کھاتی رکھتے پیتی رکھ، شیعہ تو نہ ہوا نا۔ سرکار نے فرمایا یا علی تو بھی کامیاب، تیرے شیعہ بھی۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہنا۔ کریم اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری اولاد کی اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی کا بہترین شیعہ بنا، اس لیے کہ کامیابی قیامت کے دن شیعہ علی کی۔ توجہ ہے حضرات؟ وقت کافی گزر گیا ہے،
کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آل رسول نے مولا علی کے شیعہ کی نشانیاں کیا بیان کی، اور مولا علی علیہ السلام کے چند شیعوں کا تعارف کرواؤں گا کہ علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک صلوات تو پڑھو بلند آواز سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ذمہ داریوں کا نام ہے تشیع۔ ہاں، اگر کچھ کرنا نہیں، عمل نہیں کرنا، تو امام بھی کوئی بے عمل بنا لو، اپنے ورگا۔ امام چنا خدا کی قسم کہ جس کی نظیر کائنات میں نہیں، امام المتقین، امام بنایا امام المتقین۔ فخر سے سر بلند کر کے جیا کر، میرا امام علی ہے۔ میں اگر فخر کرتا ہوں مولا علی میرے امام ہیں، تو قیامت کے دن مولا علی کو بھی شرمندہ نہ کروانا، وہ بھی فخر سے کہیں یہ ہیں میرے شیعہ، یہ ہیں میرے شیعہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ 2 محرم کو فرزند رسول کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے جو چند خطوط لکھے، ان میں ایک خط اہل بصرہ کو لکھا، اور اہل بصرہ کو خط میں یہ جملے لکھے: اے بصرہ والو، میں کربلا میں آ گیا ہوں، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میرے نانا کی سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ان السنت قد امیتت والبدعت قد احییت، بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں، سنتیں ختم ہو رہی ہیں۔ میں کربلا میں آیا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو تاکہ میں نانا کی سنتوں کو زندہ کروں اور بدعتوں کو ختم کروں۔ اہل بصرہ کو خط لکھا۔ ایک خط آقا نے اہل کوفہ کو لکھا، ایک خط امام نے مدینے بھیجا جناب محمد حنفیہ کے نام۔ اہل کوفہ کو ایک تمام کو مجموعی خط لکھا، لیکن کوفہ کی ایک شخصیت ایسی تھی جسے امام حسین علیہ السلام نے انفرادی طور پہ خط لکھا، اور وہ شخصیت جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی شخصیت، جنہیں صحبت پیغمبر کا شرف حاصل۔ شیعہ سنی بھائیوں، وحدہ لا شریک جانتا ہے چند اصحاب پیغمبر بھی ہیں میدان کربلا میں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کی ہے۔ انس بن حارث قاہلی، اتنے بوڑھے صحابی تھے پیغمبر کے، اتنے بوڑھے صحابی تھے، ابرو لٹک کے آنکھوں پہ آئے ہوئے تھے، عصا کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، کمر سے پٹکا بندھا ہوا تھا۔ عاشور کے دن یوں ابرو اوپر اٹھا کے پیشانی سے کپڑے سے باندھے گئے تھے، تب دیکھ سکتے تھے، عصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے۔ انس آپ کیوں آئے کربلا میں؟ کہا میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا، جس دن میرا حسین کہے نا حل من ناصر ینصرنا، گناہگار ہوں گے وہ لوگ، مجرم ہوں گے وہ لوگ جو میرے بیٹے حسین کی نصرت سے کوتاہی کرے۔ میں تو آیا ہوں فرمان رسول کو سامنے رکھ کے فرزند رسول کی نصرت کی۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، جنہیں صحبت رسول کا شرف حاصل ہے اور صحابی رسول، جناب مسلم ابن اوسجا، جنہیں صحبت پیغمبر کا شرف حاصل ہے اور وہ بھی صحابی رسول،
کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے امام حسین کی نصرت کی اور جان قربان کی امام حسین پر۔ اور سنو، یہ حبیب ابن مظاہر وہی ہیں مدینے میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ آئے تھے بچپنے میں۔ امام حسین علیہ السلام موجود تھے، چند بچے کھیل رہے تھے۔ امام حسین سید الانبیاء نے ایک بچے کو دیکھا، اور اس کو پکڑا، گود میں بٹھایا، پیار کیا، رخساروں پہ بوسہ دیا، مورد تکریم قرار دیا۔ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ، بچے تو بہت سارے کھیل رہے ہیں، اس بچے کے ساتھ خصوصی محبت و شفقت کا راز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میں نے ایک دن دیکھا اس بچے کو، میرا حسین آگے آگے چل رہا تھا، یہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگا تھا۔ حبیب ابن مظاہر اسدی، حبیب کو خط لکھا، ایک خط صرف حبیب کو لکھا، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ، حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کے لیے ایک مرد فقیہ کے نام۔ حبیب تیری عظمت کو کون سمجھے، جسے وقت کا امام معصوم رجل فقیہ کے لقب سے یاد کرے۔ تیرا میرا کسی کو فقیہ کہہ دینا اور بات ہے، امام حسین کا کسی کو فقیہ قرار دینا اور بات ہے، مرد فقیہ کے نام۔ اور خط کا مضمون یہ تھا، اما بعد فإنا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے، فقد تعلم قرابتی من رسول اللہ، حبیب جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، ان ارادت نصرتنا فقدم الینا عاجلا، حبیب فرزند فاطمہ کی مدد کا ارادہ ہے تو جلدی کربلا آ، جلدی کربلا پہنچ۔ یہ خط میرے آقا نے بھیجا۔ کوفے کے حالات اتنے سنگین تھے، کرفیو لگا ہوا تھا، راستے مسدود تھے، ہر راستے پر کئی چوکیاں بنی ہوئی تھی، ابن زیاد کے جاسوس پھر رہے تھے، کوفہ سے باہر جانے والوں اور کوفہ اندر آنے والوں کی تلاشیاں ہوتی تھی، تحقیق ہوتی تھی، کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس کا بندہ ہے۔ حالات اتنے سنگین تھے، خدا جانے کیسے اور کتنی مشکلوں کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قاصد خط لے کے حبیب کے دروازے پر پہنچا۔ تاریخ کہتی دوپہر کا وقت تھا، زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب اٹھ کے دروازے پہ آئے، پوچھا کون ہے دروازے پر؟ ایک آہستہ سی آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں۔ حبیب نے دروازہ کھولا، قاصد نے امام کا خط دیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، خط کھولا، مضمون سے آگاہ ہوا۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط ہے۔ حبیب کیا لکھا ہے فرزند زہرا نے؟ کہا لکھا ہے کہ میں کربلا آ گیا ہوں اور مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ حالات اتنے سخت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کو دل کی بات نہیں بتاتا، شوہر بیوی کو دل کی بات نہیں بتاتا، باپ بیٹے سے اپنے مقصد کو چھپاتا ہے۔ جناب حبیب بھی ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، عورت ذات ہے، اگر میں بتا دوں تو ممکن ہے عورتوں میں بات کر بیٹھے، بات ابن زیاد تک پہنچائے اور میں نصرت فرزند رسول سے محروم رہ جاؤں۔ حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ فرزند رسول نے مدد کے لیے بلایا۔ حبیب کہتا ہے تو جانتی ہے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار چلانے کی اب مجھ میں سکت نہیں ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ حبیب کی زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ رسول کا بیٹا مدد کے لیے بلا رہا ہے تمہارے،
پھر بیوی کے ایمان کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے پھر کہتا ہے اگر میں چلا گیا کربلا، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، بچے قید ہو جائیں گے۔ پھر جوش ایمانی سے اٹھی، سر سے چادر اتاری اور حبیب کے سر پہ دی، کہا تو چادر پہن گھر، اور کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے کاش فرزند رسول میں مرد ہوتی، میں آتی آپ کی نصرت کے لیے کربلا۔ جب ایمان کو آزما چکا نا، اب حبیب نے کہا قاسم کی ماں گھبرا نہیں، قاسم کی ماں میں قیامت کے دن حسین کی ماں کے سامنے تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے سرخرو کر دوں گا رسول کی بیٹی کے سامنے، میں جاؤں گا کربلا، میں اپنی جان قربان کروں گا فرزند رسول پر۔ حبیب نکلے جناب مسلم ابن اوسجہ کے دروازے پر، دق الباب کیا، جناب مسلم کی زوجہ باہر آئی، بھائی مسلم کہاں ہیں؟ زوجہ نے بتایا کہ داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے مہندی خریدنے بازار گئے۔ جناب حبیب بھی بازار کی طرف چلے، دکان پہ پہنچ گئے جہاں سے مسلم مہندی خرید رہے تھے بلکہ خرید چکے تھے۔ ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، سنو گے جملہ؟ مسلم کیا لے رہے ہو؟ خضاب کے لیے مہندی خرید رہا ہوں۔ جناب حبیب فرماتے مسلم بھائی آ، میں تجھے ایک ایسا خضاب بتانے آیا ہوں کہ اگر وہ خضاب کرے گا نا، وہ خضاب قیامت تک اترے گا نہیں، اور اسی خضاب کے ساتھ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ حبیب کیا کہنا چاہتے ہو؟ مسلم بھائی یہ فرزند زہرا کا خط آیا ہے، آؤ چلیں کربلا، اب اپنی ریش کو سر کے خون سے خضاب کرنا۔ خدا جانتا یہ سنا، مہندی زمین پہ پھینک، کہا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، فرزند رسول کی نصرت میں سر کے خون سے خضاب۔ اجرکم علی اللہ۔ کہتے حبیب بھائی میں سوچ رہا تھا لوہاروں کا بازار گرم ہے، تیر بن رہے ہیں، نیزے ڈھل رہے ہیں، تلواریں تیز ہو رہی ہیں، میں سوچ رہا تھا یہ شور کیسا ہے؟ کہا مسلم بھائی یہ سارا فرزند رسول کے قتل کا سامان تیار۔ گھوڑا غلام کے حوالے کیا، تلوار دی، 2 گھوڑے روایت میں، جو کہ حالات کوفے کے میں نے بتا دیے کتنے سنگین تھے۔ غلام سے کہا کہ یہ گھوڑے لے جاؤ اور فلاں باہر نخلستان کے اس کھجور کے درخت کے پاس، اور رات تک میرا انتظار کرنا، اور اگر کوئی پوچھے تو بہانہ کرنا کہ گھوڑوں کو پانی پلانے یا فلاں کھیتی کو دیکھنے کے لیے جا رہے۔ رات کے وقت حبیب چلے، مسلم اوسجہ ساتھ، اللہ اکبر، دیر ہو گئی وہاں پہنچتے پہنچتے۔ حبیب کے غلام نے دیکھا کہ جو حبیب کا گھوڑا تھا وہ رو رہا ہے، حبیب کا گھوڑا آنسو بہا رہا ہے۔ جناب حبیب کا غلام گھوڑے سے کہتا ہے میرے آقا کا گھوڑا رو نہیں، اگر کسی وجہ سے میرے آقا نہ آ سکے نا، میں تیری پشت پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا، میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاؤں گا کربلا۔ جب یہ جملے غلام کہہ رہا تھا، حبیب نے غلام کی یہ جملے سن لیے، کربلا کی طرف رخ کر کے عرض کی او فرزند رسول تو اتنا غریب ہو گیا، جانور تیری غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں، کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے۔ گھوڑے کے قریب پہنچے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، جب تک اپنی خدمت کا معاملہ رہا مجھے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی خدمت کا وقت ہے
جب فرزند رسول کی نصرت کا وقت ہے مجھے جدا کر رہے، خدا را مجھے بھی لے چلو کربلا، میں بھی جاؤں گا فرزند رسول کی نصرت کے لیے۔ عزادارو، دونوں با وفا صحابہ میدان کربلا میں پہنچے۔ امام حسین کے ساتھیوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں، تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جب خوشی کی اور ولولے کی صدائیں، تکبیر کی صدائیں جب پہنچی ہیں نا رسول زادیوں کے خیمے تک، میری آقا زادی نے جناب فضا سے فرمایا، اماں فضا اب تک تو میں سن رہی تھی جو آ رہے تھے میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا، اتنے ہزار کا دستہ آ گیا۔ اماں فضا باہر جا کے پتہ تو کر کون آیا ہے میرے بھائی کے لشکر میں، یہ تکبیر کی صدائیں کیسی ہیں، یہ مرحبا کی آوازیں کیسی ہیں۔ جناب فضا نے آ کے پتہ کیا، پتہ چلا کہ حبیب آئے ہیں، آ کے خبر دی، آقا زادی آپ کے بھائی کے بچپنے کا دوست آ گیا ہے حبیب۔ عزادارو سنو گے، جب میری آقا زادی نے جملہ سنا نا کہ حبیب آیا ہے، فرمایا اماں فضا چلی جا حبیب کے پاس اور جا کے کہے حبیب بھائی علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، علی کی بیٹی تیرا شکریہ ادا کرتی۔ حبیب کو سلام ملا۔ عزادارو حبیب روتا روتا خاک کربلا پہ بیٹھا، منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے، خاک کربلا سر میں ڈالی اور رو کے کہتا تھا امیر عرب کی شہزادی تو اتنی غریب ہو گئی، غلاموں کو سلام بھیجو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔